الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے اور آج سے 2 دن کے بعد انشاءاللہ عاشورہ کا مقدس دن آنے والا ہے. اس لیے آج کچھ مختصر محرم کے مہینے اور اس کے احکام سے متعلق باتیں کرنے کا ارادہ ہے. یوں تو 12 مہینے اور 12 مہینے میں سے ہر مہینے کے 30 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان سال کے 360 دنوں میں سے کچھ دن کو خصوصی فضیلت اور اہمیت عطا فرمائی ہے اور اس کے کچھ مخصوص احکام رکھتے ہیں. ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے. محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جسے قرآن کریم میں حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے. اشہر حرم، حرمت والے مہینے. قرآن کریم نے بتایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے. ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے اور خاص طور پر محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے جسے عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ کے معنی ہے 10واں دن، یعنی محرم کا 10واں دن. اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضیلت اور اہمیت کا حامل بنایا. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک مسلمانوں کے ذمے عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا تھا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو سنت اور مستحب قرار دیا اور یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور عاشورہ کے دن کی یہ فضیلت بیان فرمائی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا. اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس اور محترم دن ہے. یہ بات درست نہیں ہے.
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے پہلے بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کے دن کو مقدس سمجھا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ مخصوص احکام رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو واقعہ یوں نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس وجہ سے ہے، بلکہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے دن میں شہادت عطا فرمائی جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے تقدس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو کیوں فضیلت عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کی تحقیق و تفتیش کی ہمیں حاجت نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عاشورہ کا دن تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پار لگی تو عاشورہ کا دن تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ کو گلزار بنایا گیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ قیامت جب قائم ہوگی تو عاشورہ کا دن ہوگا۔ یہ باتیں عام طور سے لوگوں کے درمیان مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک واقعہ ہے جس کا روایت میں ذکر آیا ہے اور جو کہ سند کے اعتبار سے بہتر روایت ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون سے مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچ گئے، آگے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو پانی پر ماریے تو راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پانی پر مارا تو اس میں سے راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر سمندر کے اس پار اتر گیا، اور فرعون اور اس کا لشکر جب سمندر کے بیچ میں پہنچا اس راستے کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا تھا اور اس کی روایت سنداً بہتر صحیح ہے، سند کے اعتبار سے بہتر اور صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنی باتیں ہیں اس کا قرآن و حدیث میں کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس تحقیق و تفتیش میں پڑھنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو کیوں مقدس اور محترم بنایا۔ یہ سارے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ جس دن کو چاہتا ہے فضیلت اور اپنی رحمت کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھا، لیکن جب وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا، یا تو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا، چونکہ اس دن مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں یہ بات آئی کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ایک ہلکی سی ان کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال عاشورہ کے دن زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا یا 11 تاریخ کا۔ اور یہودی جو روزہ رکھتے تھے وہ بھی اسی واقعہ کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اس دن غرق کیا تھا، تو یہود بھی اسی واقعہ کی وجہ سے اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو یا 11 تاریخ کا ایک روزہ ملا لو، ایک روزہ اور ملانا چاہیے۔ اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں ایک اہم سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے میں بھی غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ یہ مشابہت کوئی ناجائز کام میں نہیں تھی، کوئی برے کام میں نہیں تھی، بلکہ یہ مشابہت ایک عبادت کے کام میں تھی، ایک نیکی کے کام میں تھی، ایک ثواب کے کام میں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اس مشابہت کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے یہ سارے ادیان پر فوقیت رکھتا ہے، یہ سارے ادیان سے بالا و برتر ہے، اس لیے ایک مسلمان کا ظاہر و باطن جو ہونا چاہیے وہ غیر مسلموں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا طور طریقہ، اس کا رہن سہن، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عبادتیں، یہ سب غیر مسلموں سے ممتاز اور جدا ہونی چاہیے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جا بجا یہ ارشاد قرآن و حدیث میں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، جو مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کی مخالفت کرو اور ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ آج ہم اور آپ زندگی کے ہر شعبے میں، اپنے رہن سہن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص بالارادہ جان بوجھ کر غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر اور ارادے سے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں کرتا ہے پھر بھی مشابہت ہو گئی تو یہ بھی مکروہ ضرور ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے متعلق ارشاد فرمائی کہ عاشورہ میں غیر مسلموں کی مشابہت سے بچتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ حکم تو برحق ہے، اس کے علاوہ اور جتنی باتیں ہیں اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ لوگوں نے
اپنی طرف سے طریقے گڑھ کر ایجاد کر لیے ہیں اور آج کل اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی عمدہ قسم کا کھانا نہ پکایا جائے، کھچڑا نہ پکایا جائے تو عاشورہ کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں، حالانکہ اس قسم کی بات قرآن و حدیث میں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ ایک روایت ہے اور وہ بھی بہت ضعیف روایت ہے، کوئی مضبوط روایت نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت اختیار کرے، کھانے میں وسعت اختیار کرے، یعنی اس دن اچھا کھانا پکائے اور جو اس کے عیال ہیں، بیوی بال بچے اور اس کے ملازم، اس پر کھانے میں وسعت اختیار کرے، اس کو اس دن کچھ کھانا زیادہ دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے بلکہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص اس پر عمل کرنا چاہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جو فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے، اگر کوئی شخص اس پر عمل کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فضیلت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے آگے اور جتنی باتیں ہیں وہ سب لوگوں کی ایجاد کر رہا ہے، من گھڑت باتیں ہیں، وہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، نہ تابعین نے اس پر عمل کیا، اور صدیوں تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اس دن میں جو شیعہ حضرات جو کچھ کرتے ہیں وہ تو خیر اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بعض اہل سنت والجماعت بھی اس دن میں گانے بجانے، تعزیہ بنانے اور لہو و لعب کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم سب کو ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینے کو بیان فرمایا ہے، وہی ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس دن میں معصیت نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو، بدعات اور منکرات سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، پہلے سے جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ محرم کے مہینے میں لوگ اپنے طرف سے طریقے گھر گھر کر اس کو ایجاد کر دیں گے اور لہو و لعب میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ مہینے حرمت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی جو برکت اور تقدس ہے، اس برکت اور تقدس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ لہو و لعب میں مشغول ہو کر ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کو ضائع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کے مطابق سنت میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عاشورہ کے دن کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔